اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے پچھلے ویڈیو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ اپنی قدرتیں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، اس سے بہت سارے واقعات جڑے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے وہاں پہ سنے اور احادیث کی کتب میں اور واقعہ سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ اور پارہ 15 جو ہے قرآن پاک کا سپارہ 15 سبحان الذی شروع ہی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو ایک شام اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ واقعہ جیسے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا، لوگوں کے لیے تو ایک دم سے طوفان آ گیا نا، کفار سارے ارد گرد کفار ہی کفار تھے اور حضور کو وہ ہر طرح سے آزماتے تھے، اور اللہ نے وہاں پہ ایک اور کام بہترین کر دیا کہ آپ کو دنیا کی بھر کی اور آسمانوں کی سیر کے لیے بھی لے گئے اور قدرتیں بھی دکھا دیں۔ مگر یہ واقعہ کفار کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہ ان کے بڑے بڑے پرانے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عالم فاضل بیٹھے تھے، ان کی کتابوں کے جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، مگر ان کی دکانیں بند ہو جانی تھی نا۔ اگر یہ حضور کو وہ سچا مان لیتے جو ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، آخر زمان نبی آئیں گے، ان کا ذکر ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں ہے، مگر وہ مانتے نہیں تھے، وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی دکانیں چلانا چاہتے تھے۔ جب انہیں اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس ہو کے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے مکہ سے مصر کا سفر بھی کیا ہوا تھا۔ اس وقت تو بائی روڈ ہی جاتے تھے نا، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، جیسے بھی جاتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو کئی بار دیکھا ہوا تھا، جگہ جگہ وہاں گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا تو وہ قبلہ تھا نا، ان کا تو وہ سارا عبادت کا مقام وہی تھا۔ لو جناب، انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا یہودیوں نے۔ یہاں بڑے غور کی بات ہے کہ آپ تو وہاں گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں وہاں گیا، یہاں سے مجھے براق لے کے گئی، وہ جو گھوڑا نما تھا اس کے پر بھی تھے، وہ اتنا تیز اڑ رہا تھا کہ حد نگاہ تک اس کا دوسرا قدم جاتا تھا، اس کی یعنی پرواز کا جو اس کا نظر آتا تھا کہ پاؤں اڑ رہے ہیں، وہ حد نگاہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پڑ رہا تھا، اتنی سپیڈ تھی اس کی۔ براق اسی لیے کہتے ہیں برق سے، یعنی بجلی سے، بجلی کی طرح اڑ رہا تھا۔ تو میں سیدھا آپ کو اسی واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو یہودیوں نے، بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ساتھ دہراتے رہنا چاہیے، باتیں بتاتے رہنا چاہیے تاکہ یہ باتیں ساری ہماری نئی نسل تک بھی پہنچیں۔ لو جناب، وہ یہودیوں کا جو وفد تھا جو وہاں پہ بارہا گیا ہوا تھا، جن کو بڑا علم تھا، وہ علمدار بھی تھے ان کے، وہ آ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بیٹھ گئے، گھیر لیا۔ مسجد نبوی میں روز بیٹھا کرتے تھے حضور، تو تبلیغ کرتے تھے، لوگ آتے تھے، سوال جواب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کہ آپ راتوں رات وہاں سے گئے ہیں، اب یہاں سے جا کے تو بیت المقدس ہو گئے ہیں، چلیں دیکھ لیتے ہیں، کنفرم کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کو حضور نے، جس طرح حضور نے بتایا کہ میں وہاں گیا، وہاں پہ نماز پڑھائی، وہاں پہ جا کے ایک جگہ اپنے جانور کو انہوں نے باندھا بھی گیا، حضرت جبرائیل ساتھ تھے، اور اندر نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، تو کتنا وقت لگا ہوگا؟ چلیں 2-4 گھنٹے لگ گئے، مگر پوری مسجد کا نقشہ، چیزیں، رستے، دروازے، ممبر، کہاں تک بندے کو، آپ ذرا سوچیں نا، کہ آپ بھی تو ایک انسان ہے نا، تو کتنا کچھ یاد رہ سکتا ہے ایک ہی وزٹ میں؟ اور بہت بڑی مسجد ہے، بہت سارا کچھ ہوا ہوگا وہاں پہ، اور ہے بھی۔ واہ واہ واہ۔ اب انہوں نے کہا اچھا جی بتائیں اس کا جو دروازے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے؟ کسی نے سوال کیا جی یہ بتائیں کہ وہ مغربی دروازہ کیسا ہے، بڑا دروازہ جو کس طرف ہے، فلانا ممبر کس طرف ہے، فلانا وہ کہاں کیا لگا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے جو گئے ہوئے تھے مسجدوں کے بار بار سوال وہ شروع کر دیے، اور آپ اسی طرح بتائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی مغربی جو بڑا دروازہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے یا مشرق، جو بھی اس وقت بتایا جو تھا، ان کو ساری باتیں گھنٹہ بھر، کتنی دیر تک انہوں نے اتنے سوال کیے، ہر جو سوال کا جواب وہ دیے جا رہے ہیں، ہر سوال کا جواب دیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی یہ بتائیں وہ آپ نے کہاں باندھی تھی وہ جو ہے براق، گھوڑا کہاں باندھا تھا؟ ان کا جہاں سب باندھتے تھے وہاں پہ جو ان کا ہے کہ جو امام باندھتا تھا، میں نے بھی وہاں فلانی جگہ باندھا تھا۔ لو جی وہ تو ساروں کے منہ لٹک گئے،
کہ یہ تو واقعی یہ تو سارا کچھ سچ بتا رہے ہیں. یہ تو میں کہتا میں بھی گیا سا تو تھے سی. دوسرا کہ میں بھی گیا سا دیکھا سی اس طرح سی. اس کا رنگ ایسا تھا, اس کا فانوس یہ والا لگا ہوا ہے, وہاں ممبر ایسا ہے, وہاں یہ دروازے اتنے ہیں, اتنے کھڑکی ہیں, ہر چیز ایسے جیسے ان کے گنائی جا رہی ہے ساری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنا بتا رہے ہیں سارا. واہ 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 واہ. جب وہ مایوس ہو کے چلے گئے, کوئی جواب ان کے پاس نہ رہا یہودیوں کے پاس, تو چاہیے تو یہ تھا کہ سارے ایمان لاتے, پھر بھاگے کہ اچھا جی پھر آنے دساں وہنے اور وسی گل تو یہ تو آپ نے صحیح سب کچھ بتا دی ہے, ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. وہ جب چلے گئے تو اپنے مسلمان صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ, ماشاء اللہ آپ کی تو یادداشت بڑی ہے کہ آپ نے ایک ہی وزٹ میں ایک ہی دفعہ جا کے سارا کچھ آپ کو یاد بھی تھا, ازبر یاد ہے. واہ 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 واہ. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سراپا رسول پاک کو تو یہی تو بنایا تھا کہ وہ ان کی یاد سے ہی تو چلتے تھے. ہر چیز انہی کے پاس تو تھی کہ اللہ ان کو سے کرواتا اور وہ اللہ کے لیے کرتے. تو آپ نے پتہ کیا کہا کہ دیکھیں میں بھی انسان ہوں, گیا تھا, ہو آیا ہوں, سب پھر آیا ہوں, میں بھول سکتا تھا, کوئی یادداشت میں ایسی کمی بیشی ہو سکتی تھی. تو اس ڈر سے اس کو روکنے کے لیے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے میرے پاس. انہوں نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کے رکھا ہوا تھا. جب وہ مجھ سے سوال کرتے تو جس چیز کے بارے میں پوچھتے جبرائیل وہ میرے سامنے کر دیتے تھے. اگر انہوں نے مجھ سے مین گیٹ کا رنگ پوچھا, وہ مین گیٹ ہی میرے سامنے آ جاتا تھا. ممبر کے بارے میں پوچھا تو مسجد کا وہ ممبر ہی میرے سامنے آ جاتا تھا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو پھر غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ اللہ ساتھ کھڑا تھا نا. تو یہی تو میں کہتا ہوں, یہی تو رسول پاک کا پیغام ہے, یہی تو اللہ کا پیغام ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ سب یہودیوں کو جھوٹا کر دیا, دنیا کے سب کاموں کو غلط ثابت کر دیا, اور اللہ کا ساتھ لے کے دین و دنیا میں سرخرو سب ہو جائیں گے, اور ہو جاتے ہیں اور ہو گئے تھے. تو آپ بھی اس واقعے میں ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ ہم سوچیں کہ جب اللہ کا ساتھ آپ لے لیتے ہیں تو وہ کس طرح ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. میں جو پیچھے میاں شیر محمد شاہ صاحب کا, حضرت پیر عباس علی شاہ صاحب کا, اور بہت سارے اللہ کے نیک بزرگ ہیں, کس کا نام لیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے لیے کام کیا, اللہ نے ان کے لیے کیا نہیں کیا, ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا, ان کی عزتیں بھی بڑھائیں, ان کے نام بھی زندہ کر دیے, اور ان کو گئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سال ہا سال ہو گئے ہیں, مگر آج بھی لوگ ان سے جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. ان کے جو قبریں ہیں, ان کے جو مزار ہیں, وہ لوگوں کے لیے چشمہ فیض ہیں, سمندر ہیں فیض کے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو اس میں کفر کرتے ہیں یا کوئی اور باتیں بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. سیدھے دین کی بات ہو رہی, بیچ میں کوئی اور چیزیں شامل کرنے کی بات نہیں میں کر رہا. تو وہ تو ہمارے لیے ایک ایسے رستے ہیں کہ جو جن کو دیکھ کے ہمیں سارے رستے نظر آ جاتے ہیں جی. تو آپ بھی, مجھے بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرمائے, اور ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں, اور اس کا شکر کا بہترین انداز نماز پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. تو چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے, اور آپ میرے ساتھ یہ جہاد میں شامل ہوں. مجھے اچھا بھی نہیں لگتا بار بار کہنا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ حکم ہے کہ بار بار کہو تاکہ ایمان تازہ رہیں اور لوگ ساتھ چلتے رہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے رہو. تو آپ اس چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کریں, اور مجھے اپنی رہنمائی بھی دیں آئندہ کاموں کے لیے, واقعات کے لیے. اور قرآن پاک سے کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو مجھے حکم کریں, میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا. اس اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نگہبان.